اور اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں حرکت یا حرارت پیدا نہیں ہوتی مسجد اقصی اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد، تو اس مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ جہاں پر مسجد اقصی اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں۔ اور اس لیے کیوں محسوس کریں، میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں، یاد رکھو، مسجد اقصی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول رہا ہے، اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ طوفان نوح میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ قبلہ اول رہا ہے۔ ہزاروں انبیاؤں نے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے عبادتیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اولین و آخرین و خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ سیرت کی کتابوں کے حوالے سے علماء کرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں، اور بلکہ ہجرت کے 16-17 مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں 2 ہجری میں ماہ رجب میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کو بتانے کے لیے نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ آسمانوں کا دروازہ بیت المقدس میں ہے، حشر کا میدان اسی سرزمین پر ہوگا، بیت المقدس مسجد اقصی میں۔ حوض کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا۔ یہ حشر کا میدان، یعنی ہم سب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، سوال ہوگا، میزان لگے گا۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ اسی جگہ پر ہوگا۔ حوض کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج کا زمینی سفر جو کیا، اور اس کے بعد جو آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ بیت المقدس سے کیا۔ سیرت کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اپنے خد مبارک رکھے، جس جگہ پر آج یہ ظالم حیوانیت کے مظاہرے کرنے والے اسرائیلی فوج اور یہ زائنسٹ، اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں عبادت کی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب جگہ ہے شام، کیا خوب جگہ ہے شام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جگہ ہے شام، آپ فرمائیے، بتائیے۔
تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اور بیت المقدس القدس کے بارے میں بتایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا، جو ہمیشہ حق پر رہے گا، اور اللہ ان کو غلبہ عطا کرے گا، قیامت بھی آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ خود سے اور خود کے اطراف کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول رہا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت آخرت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بنے گا، مسلمانوں کی قوت کا، طاقت کا مرکز بنے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کے اس طرف جائیں گے، اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ ان کا نزول ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس کی صیانت، اس کی حفاظت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ہے، پورے عالم اسلام پر ہے، کیونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں،